اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ بنے تو آپ سلام کرنے کی عادت پیدا کریں اپنے اندر، سلام کو عام کریں۔ دین اسلام میں سلام کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، کیونکہ سلام یہ پیار اور محبت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں یا کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو پہلے آپ سلام بلائیں، یا پھر آپ سے کوئی ملنے آتا ہے تو پہلے وہ سلام بلائیں، پھر آپ اس کے سلام کا احسن جواب دیں یا پھر اتنے ہی سلام کا جواب دے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا پھر جواب میں وہی کہہ دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہمیشہ ہر چیز کا پورا پورا حساب کرنے والا ہے۔ دوسری دلیل آپ دیکھیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہاں لوگوں پر سلام کہو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت سے دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ سلام ہی پاکیزہ اور بابرکت دعائے خیر ہے، دوسرا یہ کہ مہمان سلام کریں میزبان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہمیں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں سلام کرنے کی، جیسے تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کوئی سواری پہ بیٹھا ہے تو کوئی پیدل چل رہا ہے تو اس کو سلام کرے، سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، کم عمر والا چھوٹا جو ہے وہ زیادہ عمر والے کو سلام کرے۔ اس کی دلیلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم عمر والا زیادہ عمر والے کو سلام کرے، یا کم تعداد والے زیادہ تعداد والے کو سلام کریں، ٹھیک ہے، والقلیل وعلی الکثیر، یعنی کم جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ یاد رکھیے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے آپ اس کو سلام بلائیں۔ ہاں اگر آپ فون پر بھی کسی سے بات کرنے لگے تو پہلے سلام کہیں، بجائے یہ کہ ہم ہیلو کہیں، یا آپ کسی سے رخصت ہونے لگیں تو بجائے دوسرے کوئی الفاظ استعمال کرنے کے آپ سلام بلائیں، کیونکہ یہ ایک بابرکت اور پاکیزہ کلمہ ہے اور محبت پھیلانے کا بہترین نسخہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے محبت کی یہ پینگیں جھولیں تو پھر اس محبت کی پینگ میں مہاریں سلام کی ڈال لیں، کیونکہ سلام ہی وہ واحد چیز ہے جو آپس میں محبت پھیلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور پورے مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم مومن میں نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں بتاؤں جو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، آپس میں تم اس پر اگر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے، اور محبت کے لیے آپس میں سلام کو ہم کرنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کسی سے ملنے جائیں تو پہلے سلام بلائیں، کیونکہ اس عمل سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی تو آپ کی شخصیت اس کے لیے پسندیدہ بن جائے گی۔